الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں تھوک ڈالو پھر محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین شرط اول ہے
محمد کی غلامی دین شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے واجب الاحترام معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج ہم سب مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر ایک ایسا دن، یعنی جس کی زبان پر اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آج کیا دن ہے تو ہر ایک کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ آج عید الفطر کا دن ہے۔ فطر کہتے ہیں افطار، فطر یفطر، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا، خوشی منانا۔ جس طرح صبح سحری سے لے کر افطاری تک یعنی غروب آفتاب تک ایک شخص رب ذوالجلال کے احکامات کو نہیں توڑ سکتا، وہ روزہ رکھتا ہے، اسی روزے کی حالت میں وہ بہت ساری خفیہ جگہوں پر جا کر اللہ کی اس عبادت کو نہیں توڑتا، اس لیے وہ پانی پینا چاہے تو وہ پی سکتا ہے، کھانا کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزوں سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، اگر وہ اپنے اس روزے کو کسی چیز کے ذریعے سے افطار کرنا چاہتا تھا تو وہ افطار کر سکتا تھا، لیکن اس نے رب العالمین کے اس حکم کو مانتے ہوئے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اس روزے کو بالکل برقرار رکھا، اور جب شام کا وقت آیا، مغرب کا وقت آیا، اس وقت دعا پڑھی اور پھر روزے کو افطار کیا۔ اس لیے پھر جب مکمل روزے ہوئے 30 یا مہینے کے اعتبار سے جب 29 بھی ہو جاتے اور اس کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ جل جلالہ نے اس رمضان المبارک کے پانے والوں پر انعام کے طور پر اس دن کو بھی دے دیا کہ میرے بندو، تم نے 30 یا 29 دن رب ذوالجلال کا اس حکم کو مان لیا، اب میں رب تمہیں یہ عید الفطر جیسا دن بھی دے دیتا ہوں۔ اور ابھی دیکھیں، نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوگی، بلکہ عام دنوں کے اندر 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی فرض اور پھر عشاء کی وتر، یہ 6 نمازیں ہو گئی ہیں، لیکن عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن یہ 7ویں نماز بغیر اذان بغیر اقامت والی ساتھ ایک اور ہو جاتی ہے۔ اس لیے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم رب ذوالجلال کا شکر ادا کرو گے، شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رب ذوالجلال کے حکم عدولی کرنا شروع کر دیں، شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کے نافرمانیوں پر اتر آئیں، بلکہ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق خوشی منائیں تو تب بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اور اگر ہم پر غم آئے تو تب بھی وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ تو فرمایا کہ جب تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اس تمہارے شکر کو مزید بڑھا دوں گا، اس کے اندر اضافہ کر دوں گا، اسے دگنا کر دوں گا۔ اور اگر تم شکر نہیں ادا کرو گے، اس شکر کے اندر یعنی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اسے پس پشت ڈال دو گے، اسے چھوڑ دو گے، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما۔ سب سے پہلا اعلان، من اعرض عن ذکری، جس نے اعراض کیا میرے قرآن سے، فإن له معیشة، پس یقیناً میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا،
اس کے اوپر تنگی والے حالات لاؤں گا، اس کے اوپر سختی لے آؤں گا، بیماریوں کے اندر اس کو جکڑ دوں گا، اور رزق کی ایسی تنگی آ جائے گی کہ جہاں پر کسی کو دینا تو دور کی بات، خود کھانے پر بھی مجبور ہو جائے گا، خود بھی کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، بیماریوں مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگا، اس لیے کہ اس نے رب العالمین کے قرآن سے اعراض کر دیا ظن کا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن ایسے شخص کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ قرآن سے اعراض کرنے والے کی سزا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہاری لیے آسانیاں، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم مشکل میں پڑو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں تلاش کرو، آسانیوں میں اپنے آپ کو ڈالو، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں تلاش کرو، ولا تعسروا، نہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو، نہ دوسروں کو مشکلوں میں مبتلا کرو، نہ دوسروں کے لیے مشکل کو مبتلا کرو۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تب تم گنتی کے دن پورے کر دو، یہ 29 اور 30 دن جب پورے ہو جائے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہاں اکمال عدت، یہ رمضان المبارک کے یہ 30 دن جب پورے ہو گئے تو فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، راستے پہ آنے اور جانے کا طریقہ کار میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بتا دیا۔ فرمایا کہ جب راستے پہ جاؤ اور راستے پہ آؤ تو اس ورد کو جاری رکھو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، جب یہ صدا، یہ آوازیں آپ کی زبان پر جاری و ساری ہوگی، رب العالمین کی اس بڑائی کو تم بلند کرو گے، تو رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرماتے ہوئے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو رب ذوالجلال کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس لیے کہ اس نے تم پر ہدایت کی، اس نے تمہاری رہنمائی کی، اس نے تمہیں یہ سیدھا راستہ بتا دیا، صراط مستقیم بتا دیا، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے دی، بیماریوں سے جسم کو صاف اور محفوظ رکھا، رمضان المبارک کے اندر قیام کرنے کا توفیق دیا، رمضان المبارک جیسی طاق راتوں کے اندر تمہیں لیلۃ القدر جیسی رات دے دی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں جب تشریف فرمائے تو گفتگو ہو رہی ہے کہ پہلے انبیاء کرام کی امتوں کی سینکڑوں سال عمری ہوا کرتی تھی، اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امت کی عمریں تو کم از کم 40 سے لے کر 60 اور 70 کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ اے اللہ، ان کی اتنی عمریں ہو کر بھی اگر وہ ہدایت نہ لا سکے تو اس کم عمر کے اندر ہم کیسے ہدایت یافتہ بن کر جنت کو خرید لیں گے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا غم نہ کرو، تمہیں میں وہ رات عطا کر دوں گا جسے لیلۃ القدر ہے، لیکن 1000 لیلۃ القدر، قرآن کریم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 87 سال 87 سال بنتے ہیں، اس سے بہتر کر کے، لیکن میرا نوجوان، میرا بزرگ جب اس لیلۃ القدر کی رات کو بھی عبادت کرتا ہے، پورے رمضان کے اندر قیام کرتا ہے،
سحری اور افطاری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، پورے کے پورے روزے کے اندر وہ دعاؤں کا اہتمام، درود، استغفار، تسبیحات، تکبیر و تحلیل کا اہتمام کرتے ہوئے بھی جب آخری وقت آتا ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جس رات سب کے سب عبادت گزاروں کا جائزہ ہوتا ہے، اس جائزے کے وقت ہم اپنے رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اس انعام لینے کو چھوڑ کر ہم بازاروں اور گلیوں میں جا کر اپنے اس عبادات کو ضائع اور تباہ و برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جب تم گنتی کے دن پورے کر دو، یہ 29 اور 30 دن جب پورے ہو جائے، فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، بڑائی اسی زبان میں تکبیرات تشریف کے ذریعے سے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں عقیدہ توحید کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرے ساتھ کوئی برابر نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تیرے برابر کوئی نہیں ہے، نہ تجھ سے کوئی پیدا ہے نہ تو کسی سے پیدا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ تیرے ساتھ کوئی برابر ہے۔ پھر فرمایا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ واللہ اکبر، سوائے اس ہستی کے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا، جس نے بغیر کسی پلر کے زمین کو پانی کے اوپر رکھا، فرمایا اس کے ساتھ کوئی برابر نہیں۔ پھر فرمایا وہی سب سے بڑا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور ساری کی ساری تعریفیں جتنی بھی تعریفوں کا مستحق ہے وہ صرف ہی رب ذوالجلال ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ تم رب ذوالجلال کی بڑائی بیان کرو، تو راستے کے دائیں طرف پہ جب آؤ تو ان تکبیرات تشریق کو پڑھتے آؤ، اور جب جاؤ اس طرف سے تو پھر اس تکبیرات تشریق کو پڑھتے ہوئے گھروں کی طرف جایا کرو۔ تو اس کے بعد فرمایا قرآن کریم کی سورہ اعلیٰ کی آخری آیت، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوگا وہ شخص، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا۔ تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ یہ الفاظ ہم اکثر علماء کرام سے سنتے آتے ہیں، قد افلح من تزکا، قد افلح، یقیناً، تحقیق، بے شک، تاکید کے ساتھ فرمایا افلح، کامیاب ہو گیا، من تزکا، وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنی نفس کی پاکی کی۔ اب اس نفس کی پاکی کیسے کی جاتی ہے؟ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے ذکر کیا اپنے رب کا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہ البتہ صحیفوں میں سے ہے، پہلوں والوں صحیفوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، اے اللہ کون سے صحیفوں میں؟ فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی صحیفے ہیں، ابراہیم اور موسیٰ کی صحیفوں میں سے ہے۔ تو اس کے ساتھ جو سب سے پہلے ہم نے پڑھا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا۔ چار قسم ہے تزکیہ نفس کے، جو واجب ہے، لازم ہے، اس طرح ہم نماز کے فرض کے بعد دوسرا درجہ واجب کا سمجھتے ہیں، وتر واجب، جب رہ جائے تو اس کی قضا کرتے ہیں،
اسی طریقے سے یہ تزکیہ نفس اس انسان کے لیے واجب ہے۔ سب سے پہلا جو تزکیہ ہے وہ ایمان کا تزکیہ ہے، عقیدے کا تزکیہ ہے۔ عقیدے کا تزکیہ کیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کی فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیروں پر جو اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر۔ یہ ایمانیات، ہم تو کہتے ہیں نا وہ تو کلمہ پڑھے تو کہہ جاؤ مسلمان ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان صرف نہیں بنتا، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ایمانیات آنے ضروری ہے، اور اس ایمانیات کے الفاظ بھی آنے ضروری، اور الفاظ کے ساتھ اس کا معنی بھی آنا ضروری ہے۔ افسوس کی بات ہے، بات پھر اسی طرف آ جاتی ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو 6 کلمے ہم لازم اور فرض سمجھتے ہیں، دعائے قنوت قرآن کا جو حصہ ہمیں آتا ہے، وہ بھی ہم ایسا ٹیڑھا پیڑا پڑھتے ہیں جس طرح کے پتہ نہیں یہ کوئی زبردستی ہم سے پڑھا رہا ہو۔ اس کی ہم سے پوچھ ہوگی۔ دنیا کی ہر زبان ہم سیکھنے پہ آئے تو ہمارے لیے بڑی آسانی سے ہم سیکھ جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ جب آپ کا بچہ 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا، تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ اور ہم کیا سکھاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو اپنے باپ دادے اور اپنی امی کو وہ گالیاں دیتے تو ہم اسے کہتے شاباش اس نے گالیاں دیے، بڑا اچھا کام کیا، یہ چیزیں ہم سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے بلوغت کے وقت پر اصلی حقیقت پہ اتر آتے پھر ہم کہتے ہیں واللہ یہ تو نافرمان ہے۔ پھر ہم کسی عالم کے پاس جاتے، کسی پیر کے پاس جاتے، خود پھر ہم اپنا دماغ جو ہے اس کی بی پی ہم آسمان کے ساتھ لگا کر اس کی تربیت کرتے، لیکن پھر یہ چیزیں ہاتھ آنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب اس وقت آئے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ جب اللہ کا نام سکھاؤ گے تو اللہ کے نام سیکھنے کے بعد پھر اس کے اثرات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے پھر ہمیں نماز، کلمے، کوئی اچھے اوراد سکھانی چاہیے، لیکن ہم سب سے پہلے اس کو انگلش میں گانا سکھاتے ہیں، پھر اس کو انگلش کے الفاظ سکھاتے ہیں۔ انگلش سیکھنا منع نہیں ہے، دنیا کے جدت کے وقت کے ساتھ ساتھ ہر اس زبان کو سیکھنا چاہیے، یہ انسان کی کمال تک ہوتا ہے۔ لیکن زبان کی سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اس فطرت کو چھوڑ کر کسی اور کی فطرت کو لے لے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا اپنے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اسلامی کلمات شروع سے سیکھے۔ فرمایا سب سے پہلے نمبر پر عقیدے کا تزکیہ، عقیدہ توحید، یہ ہمیں آنا چاہیے۔ ہمارے تو عمریں بھی اللہ معاف کرے اتنی گزر جاتی ہے عقیدہ توحید سے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لیکن نماز میں بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی ہر عبادت میں ہم اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کر ہی دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا، لیکن صرف زبان سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں، عقیدہ توحید کا جاننا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ایمان کا تزکیہ۔ ایمان کا تزکیہ، عقیدہ، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اپنے فکر، سوچ کو بدلو، اس کا تزکیہ کرو کہ جو کچھ میں اپنے لیے اچھا سمجھتا ہوں، اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کیوں نہیں بہتر؟ کہ جب ہم سے کوئی دوسرا مسلمان بھائی ایسا کوئی مسئلہ، ایسا معاملہ پوچھے، ہم اس کو کڑے میں پھینکنے کے لیے تیار، لیکن اپنے لیے جو کچھ سوچے، اسی کو آپ علیہ السلام نے فرمایا
جو اپنے لیے یہ سوچتے ہو دوسرے کے لیے نہیں سوچو گے تو یہی منافقت ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اخلاق کا تزکیہ، ہر وقت ماتھے پہ 12 بجائے ہوئے ادھر جائے ادھر جائے، نہ کوئی سلام نہ کوئی کلام، اور اسی انتظار میں کہ یہ مجھے سلام کرے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام لین الکلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کے اندر پھیل کرو۔ اطعموا الطعام، جب گیٹ پہ کوئی کھڑا اور دوسرا وہاں سے گزر رہا ہو وہ پہلے سے گیٹ کے اندر ہو جائے کہ یار اس کو چائے شائے کی ست کرنی نہ پڑ جائے، یہ چیز نہیں۔ اطعموا الطعام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھلانے والے بن جاؤ، ہمیشہ کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھو، دوسروں کو بھی کھلانے والے بن جاؤ۔ لین الکلام، اخلاق کو اچھا کرو، نرم گفتگو کرو، نرم زبان سے ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ سلام کیا اور سلام کا جواب اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ماتھے پہ 12 سے 13 بجا کر کے جواب دیا نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے اس کو جواب دو اور اخلاقی طریقے سے اس کو 2-4 کلمات ایسے کہو تاکہ اس کا بھی دل خوش ہو جائے۔ اور فرمایا چوتھا تزکیہ عمل کا تزکیہ ہے، ہمارا جو ہر عمل ہے یہ شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اختصار کے ساتھ وقت کم ہے، 2 مسئلے یہ سمجھ لیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عیدگاہ کی طرف وہ شخص آئے، عید والے دن اشراق کی نماز نہیں ہوتی، عیدگاہ کی طرف وہ شخص آئے جو فطرانہ صدقہ فطر جیسے کہتے ہیں، یہ اپنے اعمال کے تزکیہ کی بات ہو رہی ہے تو عمل اس سے صاف ہوتا ہے۔ جو روزوں کے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہے، رمضان المبارک کی جتنی بھی اعمال ہیں اس کے اندر ہم سے کمی کوتاہی ہوئی تو عیدگاہ کے آنے سے پہلے وہ ادا کیا جائے۔ اگر بعد میں دیں گے وہ آپ دے تو دیں گے لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا اور وہ وجود کا جو درجہ ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے عیدگاہ کے آنے سے پہلے اس کو اپنے سر سے اتار دیا کرو۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا عیدگاہ کی طرف آتے وقت تاک کھجوریں 3 7 5 9 11 یہ جتنی بھی کہو گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کی روزوں کی رکھنے کی وجہ سے جو کمزوری ہے یا جو بھی آپ کے جسم کے اندر کوئی کمی، انرجی کی کوئی بھی کمی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی برکت کی وجہ سے وہ دور ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبعال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کی دن روزہ رکھنے کی ہمارے اکثر بزرگ یہ کہتے ہیں جی روزہ رکھیں گے عیدگاہ سے واپس آتے ہوئے افطار کریں گے، یا دن کو روزہ رکھ کر آج کا بڑا دن ہے لہٰذا اس پہ روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ بالکل روزہ رکھنے کا گناہ ہے اس دن، اگر ثواب ہوتا تو پھر یہ دن اللہ عید کے بعد نہ لاتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد نماز کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الفطر کی نماز، لیکن یہ جو نیت کے الفاظ ہیں آپ آج کل جدید دور ہے، موبائلوں میں سارے دین موجود ہے اور وہاں سے سنتے آتے ہوں گے، آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا۔ الفاظ دہرانے کوئی واجب سنت فرض کوئی نہیں ہے۔ آپ جب گھر سے آگے آپ نے ارادہ کر دیا کہ یہ میں نماز پڑھنے کیا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کی نیت ہو گئی، آپ نے وضو کیا، آپ نے کپڑے چینج کیے، اب جس ارادے سے نکل گئے، نیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، اور ارادے کا مطلب نیت، بات ختم ہو گئی الفاظ دہرانے کی۔ بعض ہمارے بزرگ فرض نمازوں میں بھی دروازے سے داخل ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، وہ 50 واسطے ڈالتے آگے صف میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ واسطے ڈالنے یہ کہیں سے بھی ثابت اس کا نہیں ہے، کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، بس یہ ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ذہن کے اندر ایک یاد دہانی آ جائے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میں رخانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، اس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑے واسطوں کی ضرورت نہیں۔ نماز کے طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے جب نیت ہو جائے گی ہاتھوں کو ہم باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے، پہلی تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر پر بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر پر ہم ہاتھوں کو باندھ لیں گے،
پھر آپ نے خاموشی سے سننا ہے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، جس طرح پھر عام نماز کی رکوع میں سجدہ، پھر دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہو جائیں گے پھر فوراً قرات سورت وہ سن کر اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے، ہاتھ چھوڑیں گے اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ تو اپنی جگہ پر، اس کے بعد خطبہ ہوگا جو سننا واجب ہے، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ ذہن میں آ جائے تو پھر یہ کہہ دوں کہ نماز کا وقت بالکل 1 منٹ ہو گیا ہونے والے، کہ الفاظ دہرانے ضرورت نہیں ہے، جب آپ گھر سے چل کر آگے تو نیت ہو گئی۔ نماز کا طریقہ کار یہ، ہم دوران نماز ایک دوسرے کے اوپر ہم نظریں شروع رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہاتھ چھوڑے گا تو میں چھوڑوں گا، یہ ہاتھ باندھے گا تو میں باندھوں گا، اس ساتھ والے کا بھی تجربہ نہ ہو تو دونوں نیچے چلے جائیں گے۔ تو طریقہ یہ بالکل آسان طریقہ ہے، پہلے ثنا پڑھ کر اس کے بعد 3 تکبیروں میں سے 2 کو ہاتھ چھوڑیں گے اور تیسرے پہ باندھ لیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پھر پہلی سورت سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 3 تکبیروں پہ ہاتھ چھوڑیں گے اور چوتھے میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ صفحے درست پڑھیں۔